السلام علیکم۔ ایک بار ملک کے حکمران نے ایک عجیب حکم نامہ جاری کر دیا جو کہ تمام عورتوں کے نام تھا۔ ملک میں منادی کروا دی گئی کہ عورتیں آج کے بعد سونے کا زیور نہیں پہنے گی۔ جو خاتون زیور زیب تن کیے ہوئے دیکھی گئی، نہ صرف اس کے زیورات بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے بلکہ سزا بھی دی جائے گی۔ جس نے بھی یہ اعلان سنا تعجب کا اظہار کیا، مگر خواتین نے تو اس پر باقاعدہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیور پہننا عورت کا حق ہے۔ خواتین کو زیب و زینت اور بناؤ سنگار کا ویسے ہی بہت شوق ہوتا ہے، لہٰذا یہ حکم گویا کہ صنف نازک کو بنیادی حق سے محروم کرنے کے مساوی تھا۔ خواتین کو یہ شاہی فرمان کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا، لہذا ملک کے طول و عرض میں احتجاج ہونے لگے۔ زنانہ احتجاج بڑھتے ہی گئے، دھرنے شروع ہو گئے اور خواتین نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر اس ظالمانہ حکم کو واپس نہ لیا گیا تو وہ پہیہ جام ہڑتال کر دیں گی۔ ملک کے حکمران کے لیے یہ بڑی تشویش کی بات تھی، کیونکہ نقص امن کا شدید خدشہ تھا جس سے نمٹنا بھی بہت ضروری تھا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ اگر من و ان حکم نامہ کو واپس لے لیا جائے تو حکمران کے لیے سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑتا اور یہ اس کی شکست سمجھی جاتی۔ لیکن اگر معاملے کو حل نہ کیا جاتا تو بھی فسادات کا خطرہ تھا، اور ویسے بھی عورتوں سے پنگا لینا کون سا آسان کام ہوتا ہے۔ حکمران بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزراء کی میٹنگ بلائی اور سر جوڑ کر معاملے کے حل کے لیے مشاورت کرنے لگے۔ وہ گھنٹوں سر کھپاتے رہے مگر انہیں قابل عمل حل نہ مل سکا۔ آخر ایک دانا وزیر جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا اور ویسے بھی اس انوکھے حکم نامے کے خلاف تھا، بادشاہ نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی رائے طلب کی۔ وزیر بولا، عالی جاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مضحکہ خیز حکم نامہ ہے جو کہ خواتین کے بنیادی حقوق کے سراسر خلاف ہے۔ جس نے آپ کو یہ تجویز پیش کی تھی اس نے تصویر کا دوسرا رخ ملحوظ خاطر رکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال عزت مآب، آپ پریشان نہ ہو، اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ دانا وزیر چند لمحے کو لیے رکا تو حاکم وقت نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وزیر با تدبیر، خدا را جلدی بتاؤ، سلطنت کی تمام خواتین نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، اس افتاد سے جلدی جان چھڑواؤ۔ دانا وزیر بولا، عزت مآب، آپ اس حکم نامے میں معمولی سی ترمیم کر لیں کہ خوبصورت خواتین کو طلائی زیورات پہننے کی اجازت نہیں، البتہ ایسی عورتیں جو کم خوبصورت اور بڑی عمر کی ہیں انہیں زیورات پہننے کی مکمل اجازت ہے۔ یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ حکمران نے سیانے وزیر کی بات سنی تو بہت خوش ہوا اور فوری طور پر آرڈر جاری کر دیا کہ بدصورت اور بڑی عمر کی خواتین کو زیورات پہننے کی اجازت ہے، مگر خوبصورت خواتین نہیں پہن سکتی۔ نیا حکم نامہ جاری ہوتے ہی خواتین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً احتجاج ختم کر دیا اور سلطنت میں بپھرا طوفان تھم گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی عورت نے زیور نہ پہنا۔ بھلا کون خود کو بدصورت تصور کرتی؟ زیورات نہ پہن کر ہر عورت نے خود کو خوبصورت خواتین کی صف میں جا کھڑا کیا۔ یوں حکمت و دانائی کی وجہ سے ایک پیچیدہ مسئلہ فوراً ہی حل ہو گیا۔ حکمت کی بات کام کر گئی اور معاملہ جلد ہی رفع دفع ہو گیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے، معاملات کو حکمت و تدبر سے سلجھانا چاہیے۔